قومی سلامتی کے خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مسلح افواج جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک فوج نظم، پیشہ ورانہ مہارت، قومی خدمت کی اقدار کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لاہور گیریزن کے دورے کے دوران گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آپریشنل تیاریوں اور تربیتی معیار پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فیلڈ مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نوجوانوں کے لیے سپورٹس تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ۔ فیلڈ مارشل نے جسمانی فٹنس، ذہنی صحت، مورال کو جنگی تیاری کا لازمی جز قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے سینٹر کے قیام میں انتظامی اور طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزراء نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان کی سیکورٹی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ وزیر اعظم شہباز شریف دانش سکولز کا افتتاح بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ۔ محسن نقوی نے ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشنز کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کی جانب سے ملزمان کو پکڑنے کا مظاہرہ دیکھا۔ پیشہ ورانہ مہارت، تربیت کے شاندار معیار کو سراہا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ویکلز اسکواڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں، بہترین تربیت بہت متاثر کن ہیں۔ پاکستانی پولیس افسران کو تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کے لیے معاہدہ کریں گے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے SPs بیجنگ میں تربیت حاصل کریں گے۔ وزیر داخلہ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین چلائی۔ بحر اوقیانوس میں دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے۔ امریکہ نے روسی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ اور فوج نے مشترکہ کارروائی کے ذریعے آپریشن مکمل کیا۔ روس کا شدید احتجاج امریکی حرکت کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ کہا روسی آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی روس واپسی یقینی بنائی جائے۔ برطانیہ نے روسی آئل ٹینکر کے خلاف امریکی آپریشن میں شامل ہونے کا اعتراف کر لیا۔ روسی بحری جہاز کے عملے کو اب قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ تمام پابندیوں پر پوری طرح عمل کرائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیوٹ نے کہا کہ وینزویلا کے تیل کی فروخت کی تمام رقم امریکی اکاؤنٹس میں جمع ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ وینزویلا کے عبوری حکام سے قریبی رابطے میں ہے۔ وینزویلا کے عبوری حکمرانوں کے فیصلے امریکہ کے بتائے ہوئے ہوں گے۔ امریکہ معاہدے پر وینزویلا اور تیل کی امریکی صنعت کے ساتھ کام کر رہا۔ گرین لینڈ سے متعلق تمام آپشن ٹیبل پر ہے۔ پہلا آپشن ہمیشہ سفارتکاری ہوتا ہے۔ امریکہ کے بغیر نیٹو بے بس ہے۔ چین اور روس صرف ہم سے ڈرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اگر میری موجودگی نہ ہوتی تو روس آج پورے یوکرین پر قابض ہو چکا ہوتا۔ نیٹو ممالک کو 5% GDP تک دفاعی اخراجات بڑھانے پر مجبور کیا۔ اب وہ فوری طور پر ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ وینزویلا تیل کی آمدنی سے صرف امریکی مصنوعات خریدے گا۔ امریکی سامان میں زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات، بجلی کارخانے اور توانائی کی سہولیات بہتر بنانے کے آلات شامل ہوں گے۔ وینزویلا نے امریکہ کو اپنے اہم ترین تجارتی شراکت دار کے طور پر منتخب کیا۔ 2027 تک امریکی دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین ہونا چاہیے۔ امریکہ سے جدید ہتھیاروں سے لدے فوجی طیاروں کی بڑی تعداد برطانیہ پہنچ گئی۔ برطانیہ کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی کے بعد عالمی سطح پر کشیدگی میں اضافے کے خدشات ظاہر کیے جائے گئے۔ گزشتہ چند روز میں کم از کم 10 C-17 طیارے اور 2 AC-130 طیارے برطانیہ پہنچے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ اقدامات ممکنہ فوجی کارروائیوں کی تیاری کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی کامیابی کی گونج دنیا بھر میں سنائی دینے لگی۔ گلف کے بعد جاپان تک ستھرا پنجاب کی شہرت پہنچ گئی۔ جاپان کے معروف جریدے نکی ایشیا ستھرا پنجاب پروگرام کا معترف نکی ایشیا کے مطابق 50,000 ٹن روزانہ ویسٹ کلیکشن کے ساتھ ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے 1.5 لاکھ لوگوں کو باعزت روزگار ملا ہے۔
50 मेगावाट वेस्ट टू पावर मंसूबे में चीन और बरतानिया के सरमाकारों की दिलचस्पी। वेस्ट टू पावर प्रोजेक्ट से 2,40,000 घरों को बिजली फराहम होगी। सुथरा पंजाब के तमाम ऑपरेशंस की निगरानी डिजिटलाइज्ड निज़ाम से होना हैरान कुन है। पंजाब के हर जिला में स्ट्रोक सेंटर कायम करने का फैसला। तमाम जिले अस्पतालों में स्ट्रोक सेंटर कायम किए जाएंगे। हर जिला में माहिर न्यूरोलॉजिस्ट और पीड न्यूरोलॉजिस्ट तैनात होंगे। पंजाब के हर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन हम वक्त फाल रखने का हुक्म। फॉलेज के इलाज के लिए टीपीए और जदीद TNK इंजेक्शन की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं हर मरीज को एमरजेंसी इलाज करीबी अस्पताल में मिलना चाहिए। फॉलेज के मरीज को 4 घंटे के अंदर करीबी स्ट्रोक सेंटर पहुँचाने पर माजूरी से बचाया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। नथिया गली, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा में बर्फबारी। कलात में दर्जा हरारत -4, कालाब में -3, पारा चनार और कोयटा में -2 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -3, जोब में 2, तरबत में 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बाद सियाहती मकामात की राबता सड़कें बंद हो गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शमाली और वस्ती अजला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच भारत से मुंतकिल होंगी या नहीं, ICC की जानिब से ताहल फैसला ना किया जा सका। BCB की भारत से मैचेस मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद होने की तरदीद। BCB का कहना है ICC ने मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद की। ICC ने बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में बगैर किसी रुकावट शिरकत की यकीन दहानी कराई। ICC ने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मिलकर काम करने पर रजामंदी ज़ाहिर की।